الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم والانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع وليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج سفر المظفر کی 7 تاریخ ہے۔ آج ہم ان 2 آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں سنیں گے جس کا مضمون ہے صحابہ کرام کی شان اور آل رسول کی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ آگ کو ہاتھ میں لے کر چلنا آسان ہوگا مگر ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ یہ دور اب شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام میں طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے فتنے داخل ہوتے آئے اور ہوتے جا رہے ہیں، اور اب یہ بڑھتے ہی جانے والے۔ اس واسطے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص میری امت میں میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا وہی حق پر ہوگا۔ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین کے بھی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی باتیں ارشاد فرمائی۔ اب چونکہ لوگ کوئی صرف اور صرف صحابہ کو پکڑ لیا لوگوں نے، اور کئی لوگوں نے صرف اور صرف اہل بیت کا دامن تھام لیا، اور کئی لوگوں نے صرف اور صرف اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، یہ بات کو بھی اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اب اس طرح اپنے اپنے عقیدے قرآن اور حدیث سے لوگ بتاتے آ رہے ہیں علماء کرام۔ ہر بندہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، مگر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، جنہیں علم نہیں، جنہیں قرآن حدیث پڑھنا نہیں آتا، جن کا سارا عقیدہ اور سارا سوچ سمجھ فکر علماء کرام کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ایسے لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی کہ کریں تو کیا کریں، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ اب کئی علماء ہر ایک اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، ہر کوئی قرآن پیش کرتا ہے، ہر کوئی حدیث پیش کرتا ہے، اب ہم مانیں تو کس کی مانیں، کس کے پیچھے چلیں، اس میں کون سچ ہے؟ تو اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں ہر بات امت کو بتا کر گئے ہیں۔ اب وہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اگر بندہ اس کا جائزہ لیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس کے پیچھے جانا اور کس بات کو کب ماننا ہے، کس بات کو نہیں ماننا ہے، اور کس بات پر بولنا ہے اور کس بات پر خاموش رہنا ہے، یہ بندے کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مگر اسے پڑھنے والا سمجھنے والا چاہیے، یا تو ایسے عالم حق پر چاہیے جو ہر چیز بتائے، چھپائے نہیں، ہر چیز بتائے اور بندوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ دیکھیں پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیشن گوئی ہے،
کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے زمانے کے 900 سال گزر جانے کے بعد وہ زمانہ آئے گا کہ فتنے کثرت سے جنم لیں گے. 1300 ہجری سے فتنے جنم لینا شروع ہوں گے اور 1400 ہجری کا جو یہ آغاز ہوگا تو اس وقت یہ فتنے کھل کر سامنے آئیں گے اور 1400 ہجری کے وسط میں یہ فتنے باقاعدہ کثرت سے ظہور پکڑیں گے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اب جو ہے 900 سال آپ نے فرمایا تھا کہ میرے زمانے کے 900 سال گزر جانے کے بعد اب پیران پیر کے زمانے کو 870 سال گزر چکے ہیں، ابھی 30 سال باقی ہیں. تو یہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جملے میں ارشاد فرمائے تھے کہ میرے زمانے کے 900 سال گزر جانے کے بعد ایک مجدد کا ظہور ہوگا اور وہ مجدد لوگوں کو اولیاء اکرام کی شان بتائے گا اور تصوف سے جوڑے گا. ایسے کے پیچھے جو رہے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، جو اس کا دامن چھوڑے گا اس کا ایمان غارت ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تھا کہ 1300 ہجری سے فتنے جنم لیں گے، 1400 ہجری کے سے وہ کھلم کھلا ظہور میں آنے لگیں گے اور 1400 ہجری کے وسط میں یعنی سینٹر میں جو اب زمانہ گزر رہا ہے 1400 ہجری کا سینٹر کا بیچ کا زمانہ، اس زمانے میں یہ فتنے کھل کر پورے کا پورا سامنے آ جائیں گے. پھر اس وقت 900 سال جب کمپلیٹ ہوں گے پیران پیر کے زمانے کو تو تب ایک مجدد ظہور ہوں گے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے اور صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی صابریہ سلسلے کی انہیں خلافت ہوگی. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان سے جو وابستہ ہوگا اس کا ایمان سلامت رہے گا، جو ان سے کٹے گا اس کا ایمان چلا جائے گا. یعنی اس میں یہ بات ہے کہ جو بندہ تصوف کے ساتھ، طریقت والوں کے ساتھ، سلسلے والوں کے ساتھ جو جڑے گا سمجھو اس کا ایمان سلامت رہے گا، اور جو بندہ طریقت کی صوفیانہ تعلیم سے ہٹ گیا، صرف شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو ایسے کا ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ صوفیہ کرام کے دامن کے بغیر ایمان کسی کا سلامت رہتا ہی نہیں. تو یہ مکمل تقریر میں جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے، تو آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ تفصیل سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا. تو اب یہاں سے جو ہے فتنے شروع ہوئے. اب لوگ کھلم کھلا کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس طرح کے معاملات شروع ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے چند باتیں سنیں گے کہ قرآن پاک کی 26ویں پارے کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ. یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے اس آیت میں. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر یعنی حق کا انکار کرنے والوں پر بہت سخت اور آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا. طویل آیت ہے، پوری آیت میں آپ کو سناؤں گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ انہیں یعنی ان صحابہ کو کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ صرف اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نور کا اثر ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی شان اس آیت کریمہ میں مکمل بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی شان یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کی کہ وہ حق کا انکار کرنے والوں پر. اب کافر کا معنی کیا ہے؟ کافروں پر سخت ہے، یعنی کافر کا لفظ، یہ جو لفظ ہے عربی ہے. کافر کا معنی ہوتا ہے حق کا انکار کرنے والا. چاہے اگر کوئی مسلمانی میں بھی ہو، مسلمانی میں رہ کر بھی اگر وہ حق کو چھوڑ دیا، حق کا انکار کر بیٹھا، سمجھو اس پر جو ہے نا کافر کا اطلاق ہوتا ہے. وہ کس حد تک رہتا ہے؟ یعنی خارج اسلام کے حد تک نہیں، ٹوٹل جو ہے نا جس طرح ہمیں غیر مذہب والوں کو کافر کہتے ہیں اس طرح نہیں، مگر اس پر کفرانیت کی ایک چھاؤں اس میں اس زمرے میں آ جاتا ہے. یعنی
حق کا انکار کرنے والا. کافر کا معنی ہے, یہ کافر جو لفظ ہے اس کا معنی ہی ہے حق کا انکار کرنے والا. اب جو بھی ہو, اگر وہ حق کا انکار کر دیا, مسلمانی میں رہ کر بھی حق کا انکار کرتا ہے, تو یہ صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ ان کے واسطے بہت سخت مزاج اختیار کرتے تھے. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں منکران زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی. وہ مسلمان تھے مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے, اور کئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے, تو ان کے ساتھ صحابہ کرام نے جنگیں کی. یہ معاملات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. کیا وہ واقعات کو ہونے سے پہلے یہ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں کہ یہ آپس میں بالکل ہی رحم دل اور شفیق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان کا معاملہ کیسا ہے؟ بہت ہی نرم دل اور محبت سے پیش آنے والے ہیں. اور حق کا انکار کرنے والوں پر, غیروں پر, اسلام کے منکروں پر یہ بہت ہی سخت ہیں. آپ انہیں, ان کی شان یہ ہے, آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے, سجدے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور یہ صرف رکوع سجدے, یہ نماز پڑھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں اور اس کے فضل و کرم کے طلبگار ہیں. اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کے واسطے یہ عبادت کرتے ہیں, اپنے ذاتی مفاد کے واسطے, دوسرے فائدے کے واسطے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر ان سجدوں کا نور کا اثر ہے, سجدوں کے نور کا اثر ان کے چہروں پر ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, اور ان کے یہ اوصاف, یہ شانیں, صحابہ اکرام کی یہ شانیں جس طرح قرآن میں بیان ہو رہی ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے یہ اوصاف, یہ شانیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. صحابہ اکرام کی شانیں کس میں ہیں؟ تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. پھر کزرع, یعنی اس کا معنی ہے کھیتی کی مانند. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ صحابہ ایسے ہیں, کزرع یعنی یہ کھیتی کی مانند ہیں. وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیتی کی مانند ہیں. اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ, یعنی جس نے سب سے پہلے اپنی باریک کوپل نکالی, پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا, پھر وہ موٹی اور سخت ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام میرے حبیب کے کھیتی کی مانند ہے. جس طرح ایک کسان کھیتی میں ایک دانہ ڈالتا ہے, فصل اگاتا ہے, تو فصل کیا ہوتی؟ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کوم نکالتی. کیا نکالتی؟ چھوٹا سا ایک کومپل باہر نکلتا زمین سے. پھر وہ نازک کومپل کو وہ کسان کیا کرتا ہے؟ اس کی پرورش کرتا ہے, اسے پالتا ہے, پوستا ہے, کھاد دیتا ہے, اس کا اطراف کا کچرا وغیرہ صاف کرتا ہے, اس کے جو ہے نا جتنی ناپاکی ہیں اطراف سے مٹاتا ہے. مٹانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کومپل جو ہے نا پھر موٹی ہوتی, جب جیسا ایسا اگنے لگتی وہ موٹی ہوتی. موٹی ہونے کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آتا وہ سخت ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایسا بنایا, اس طرح ان کی پرورش کی کہ جو صحابہ غیر مسلم تھے, کفرانیت میں گھرے ہوئے تھے, بت پرستی میں گھرے ہوئے تھے, انہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک نازک کومپل کی طرح محبت کے ساتھ انہیں اپنے قریب بلایا, پھر ان کی پرورش کی. پرورش کرنے کے بعد جس طرح وہ کومپل موٹی ہو کر سخت ہوتی, اس طرح ان صحابہ کرام کے ارد گرد کا کچرا, یعنی جو ان کے اندر خامیاں تھی, ان کو صاف کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اس کو پاک صاف فرما کر انہیں کیا بنائے؟ ایک موٹا تازہ کومپل کی طرح بنائے. فاستوى على سوقه, پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. پھر ایک زمانہ ایسا تھا جب اس کا تنا, یعنی ہمیں ہوتا ہے درخت کا بڈا, جو اس کی جڑ جب مضبوط ہو جاتی ہے, وہ تنا جب سخت ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تب اسے کسی کا خطرہ نہیں رہتا, اس درخت کو خود بخود اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت فرما کر انہیں نازک راہ سے نکال کر ایک مضبوط دین پر انہیں لا کر جما کر انہیں ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑا ہونے کی طرح بنایا. یعجب الزراع, یعنی جب وہ فصل, جب وہ کومپل جب نکلتی اور وہ سخت ہوتی, پھر ایک فصل بنتی. فصل بننے کے بعد جب وہ لہلہانے لگتی, تب کیا ہوتا ہے؟ وہ کاشتکار اپنی فصل کو مضبوط دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. جب وہ فصل سرسبز و شاداب ہو کر لہلہاتی ہے تو وہ کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعجب الزراع, یعنی کاشتکار کو وہ فصل بہت ہی خوبصورت اچھی لگنے لگتی ہے. جب ایک کسان ایک فصل اگاتا ہے نا, کھیت میں فصل اگاتا ہے, اگانے کے بعد ایک دانہ ڈالا,
پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا اس کا خون نکلنے کے بعد اس کا کچرا صاف کیا، اس کو پالا پوسا، کھاد دیا، سب اسے بڑا کیا. جب وہ فصل پھل دینے کے قابل ہوتی ہے، اسے بھی دانا اگ آتا ہے. اب دھان کی مثال لے لیں، جب وہ دھان اپنا تنا سخت کر کے اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے، پھر اسے بیج ہونے لگتے ہیں تو لہلہانے لگتا ہے، تو کسان کیا ہوتا ہے، اپنی محنت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میں نے جس طرح محنت کر کے اس ایک دانے کو، اس باریک سے نازک سے کوپل کو کچرا وغیرہ صاف کر کے اس کی تربیت کر کے جسے اگایا، پھر یہ اپنے آپ پر کھڑی ہو گئی اور اسے فصل دینے کے قابل ہو گئی، تو تب جو ہے نا وہ کسان کیا کرتا ہے، اپنی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح کی کہ انہیں کفرانیت سے نکالا اور ان کی تربیت کی، ان کے دلوں میں سے گرد صاف کی. صاف کرنے کے بعد اس کوپل کے دانے سے لے کر تنے تک جس طرح فصل بنی تھی، وہ فصل کو دیکھ کر جس طرح کاشتکار یعنی کسان خوش ہو رہا تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت کرنے کے بعد انہیں دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ میں نے ابو بکر بنایا، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق اعظم بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا، اور کسی کو علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بنایا، شیر خدا بنایا. یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے ان اوصاف کو دیکھ کر انہیں تربیت کر کے انہیں تیار کرنے کے بعد ان کے اخلاق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے. تو کتنی بڑی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن پاک کے اندر کہ جس طرح کسان اس فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس طرح صحابہ کرام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لیغیظ بہم الکفار. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس طرح ایمان کا تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنے حبیب سے جلنے والے کافروں کے دلوں کو جلائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت پیش کی تو جتنے بھی غیر مسلم تھے، اسلام سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے، یہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دشمنی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے جلن، حسد اور بغض رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ اسلام کی دعوت پیش کر 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 کے، لوگوں کی گالیاں کھا کر کے، لوگوں سے ظلم سہ کر کے، پتھر کھا کر کے، اس طرح صحابہ کرام کو اپنے قریب لے کر ایک دوسرے کی ایک باری باری اپنے قریب لے کر ان کی پرورش کر کے اس طرح انہیں تیار کرے اور ایسا مضبوط بنائے کہ انہیں دیکھ کر آپ خوش بھی ہوا کرتے تھے. اب وہ اس لیے بنائے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب جواب کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرے محبوب نے اپنے جو صحابہ بنائے ہیں ان کی شان یہ ہے، یہ اس نے بنائے. اب بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صرف میرے حبیب نے نہیں بنایا، یہ میں نے بنایا ہے. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ، لیغیظ بہم الکفار. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو یعنی صحابہ کرام کی پرورش کر کے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ایسی توفیق عنایت کی، اس طرح انہیں بنایا ایک تنا ہوا درخت، یعنی ایمان کا تنا ہوا درخت کی طرح انہیں بنایا. یہ اس واسطے بنایا کہ تاکہ ان کے ذریعے اپنے حبیب سے جلنے والے کفاروں کے دلوں کو جلائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ جو دشمنی کیا کرتے تھے، کفار مکہ، تو ان کو جلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عنایت عطا فرمائی اور ان کے صحابہ کو اس طرح مضبوط ایک درخت کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور ان کی پرورش کرنے والے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہوئے اور صحابہ کرام ان کے شاگرد ہوئے. اب صحابہ کی پرورش کون کیے تھے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش کی تھی، صحابہ کرام کی. تو اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے. کن لوگوں سے؟ ان صحابہ کرام سے. ان صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کی آخرت میں مغفرت کا اور اجر عظیم کا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا کہ تمہیں آخرت میں تمہاری مغفرت بھی ہوگی اور ایک بہت بڑا اجر تمہیں عنایت کیا جائے گا. یہ اجر عظیم کی اور مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام سے فرمایا ہے. اب صحابہ کرام میں جو صحابہ کرام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے کیا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے حبیب کے ارد گرد رہنے والے
वल्लज़ीन माअहू, यानी आका इस्लाम के इर्द गिर्द इनके अतराफ रहने वाले लोग हैं, इनकी तरबियत खुद मेरा हबीब फरमाया है। उन्हें एक नाजुक राह से यानी कुफरानियत से निकाल कर उन्हें ईमान की तरफ लाया, लाकर उन्हें ऐसा ईमान का तना हुआ दरख्त बनाया कि अब उन्हें देखकर कुफ्फार जलते हैं, उन्हें देखकर कुफ्फार जलते हैं। जो पहले मेरे हबीब से जला करते थे, अब इन सहाबा इकराम को देखकर जलते हैं। तो ये सहाबा इकराम की शान है। इनकी शान अल्लाह ताला फरमाया कि तौरेत में भी है और इंजील में भी है। तो ये सहाबा इकराम की शान सुनने के बाद अब सहाबा इकराम के ऊपर तनकीद करना, ये कुरान पाक पर तनकीद करने के बराबर है। ये कुरान पाक पर अल्लाह ताला के हुक्म पर तनकीद करने के बराबर है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तनकीद करने के बराबर है। फिर इस आयत करीमा में जब ये सारा शान का मामला बयान हुआ, पूरा मजमून बयान हुआ, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में, ये सूरह फतह की आयत नंबर 29 है, 26वां पारा है, तो इसमें पूरी शान बयान करने के बाद आखिर में जब इन्हें अज्र देने की बात की अल्लाह ताला ने, तो इसमें एक लतीफ़ खूबसूरत नुक्ते के तौर पर अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन अंदाज में इस आयत करीमा में बयान इरशाद फरमाया। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वअदल्लज़ीन आमनू, अल्लाह ताला ने ईमान वालों से वादा किया, किस चीज़ का? मगफिरतों व अजरन अजीमा, मगफिरत का और एक अजर अजीम का अल्लाह ताला ने उन सहाबा कराम से वादा फरमाया है। मगर ये वादा फरमाने से पहले अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इन तमाम सहाबा को, ये जो सहाबा है, इन तमाम के तमाम सहाबा को ये अजर है, ये नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनू व अमीलुस सालिहाति मिनहुम, मिनहुम यानी इनमें से, या इन सहाबा में से जिन्होंने नेक अमाल किए, जिन्होंने नेक अमाल के ईमान पर कायम रहा और नेक अमाल करता रहा। इसका माना यह है, क्या है? वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनू व अमीलुस सालिहाति मिनहुम, उन सहाबा में से अल्लाह ताला ने उनको वादा फरमाया है जो ईमान पर कायम रहा और नेक अमाल करता रहा मरते दम तक। क्योंकि अज्र तो आखिरत में मिलना है ना, जो वादा किया जा रहा है आखिरत का वादा किया जा रहा है, मगफिरत का और एक अजर अजीम इनायत करने का वादा अल्लाह ताला ने किया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें ये सहाबा, ऐ सहाबा, तुम लोगों में ईमान लाने के बाद, मेरे हबीब से इतनी सारी तरबियत पाने के बाद, एक मजबूत दरख्त की तरह बन जाने के बाद, अब तुम लोगों ने मरते दम तक जो बंदा नेक अमाल करता रहा और ईमान पर कायम रहा, तो उसके वास्ते ये वादा है। तो सहाबा इकराम के अंदर आज जो तनकीदें की जाती हैं, तो सबसे पहले मैं बता चुका कि सहाबा इकराम पर तनकीद करना ये कुल्लियतन हराम है, नहीं करना चाहिए। मगर आज जो ज़माना ये चल रहा है, क्योंकि अहले बैत का बुग़्ज़ लोगों के सीनों में आ गया। जब करबला हुआ तो बनु उमैया ने तरह तरह की चालें चलना शुरू की। सहाबा इकराम, कई जो जय्यद बड़े बड़े बुजुर्गान दीन थे, सहाबा इकराम थे, आले रसूल को चाहने वाले थे, उन्हें चुन चुन कर शहीद भी किए। तो शहीद करने के बाद अब जो बचे कुचे थे, उस वक्त उस ज़माने में रिवायतों में आया है कि इन बनु उमैया के लोगों का जब ज़माना शुरू हुआ, जब अब्दुल वहाब नजदी का ज़माना आया, तो उस वक्त इन नजदियों ने 1000 झूठे सैयद पैदा फरमाए थे। क्योंकि सैयदों का अदब होता था, जो सैयदजादे बोलते थे, लोग उनके पीछे उनके हुक्म की तामील करने के वास्ते दीवाना और दौड़ते थे। आज भी दौड़ते हैं हम लोग। जब कोई बंदा अपने आप को सैयद कहता है तो हम उसका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके कौल के ऊपर हम अमल करने की कोशिश करते हैं, उनकी अदब ताज़ीम करते हैं। तो ये झूठा अदब और ताज़ीम कराने और इस्लाम में बिगाड़ पैदा करने की खातिर, फितने डालने की खातिर इन बदबख्तों ने 1000 झूठे सैयद पैदा करके इस्लाम में तरह तरह के फतने दाखिल किए। और जो सहाबा हक पर थे उन्हें बुरा भला कहने लगे और मस्जिदों में आले रसूल का जिक्र बंद करवाए बनु उमैया के लोग। जब करबला हुआ उसके बाद तो कई इस तरह के मामला हुए। अब ये मामला को मद्देनजर रखते हुए तो लोग तनकीद करने वाले सहाबा इकराम पर तनकीद इस वास्ते करते हैं कि क्योंकि ये काम कराने वाले उधर भी या तो सहाबा थे या तो ताबईन थे। इसके अलावा आगे मजमून आएगा कि जो भी जंगें वगैरह हुई थी मौला अली मुश्किल कुशा करम करीम के साथ, तो उस वक्त भी इधर भी सहाबा थे उधर भी सहाबा थे, सहाबा में ग्रोह थे। उसका तस्करा मैं सुना होगा कि अब जो नुक्ता मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब के सहाबी ऐसे लोग हैं, उनकी तरबियत खुद मेरे हबीब ने फरमाई है और वो उसके शागिर्द हैं और उन्हें बनाया ही इसलिए था कि उन्हें देखकर मेरे हबीब पर जलने वाले लोग जलें।
اور اسلام کی جو ہے ان سے میں اسلام کے فروغ کے واسطے ان سے کام لوں۔ جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تو حدیث پاک بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صحابۃ عدول، میرا ہر صحابی عدل پر ہے، میرا ہر صحابی عدل پر ہے۔ اب یہ حدیث کو سامنے رکھ کر اہل بیت پر تنقید کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اب ان کی لاج رکھنا ضروری ہے۔ اب لوگوں کو اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو ایک راستہ ملا کہ دیکھو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ہر صحابی عدل پر ہے، تو چلو ہر صحابی عدل پر ہے، اب کسی کو برا کہنا ہی نہیں۔ اب جن صحابہ نے غلطیاں کی تھی، کوتاہیاں کی تھی، یا خطائے اجتہادی میں دھوکہ کھا گئے تھے، ان کے شان بیان کرنے میں آج ہر کوئی صحابی، ہر کوئی بندہ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ کس کے اندر اہل بیت کا بغض زیادہ ہے، وہ بندہ ایسے کاموں میں زیادہ لگا ہے آج کے دور میں۔ اب تک یہ معاملہ ایسا تھا کہ ان واقعات کو، ان ٹاپکس کو بزرگوں نے پوشیدہ رکھا تھا اور یہ تاکید کی تھی اپنے مریدین کو، اگر اپنے چاہنے والوں کو، کہ ایسے معاملات پر گفتگو نہ کی جائے، ایسے معاملات پر گفتگو نہ کرو، اس پر اپنا ذہن یا یہ اپنی فکر نہ دوڑاؤ، کیونکہ بہت ہی باریک ایمان کا اس میں ایک نقطہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے۔ اگر کسی صحابی کے شان میں گستاخی کر دیا بندہ تو یہ قرآن پاک کا انکار ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہوگا اور آقا علیہ السلام کی شان کو گرانے کے برابر ہوگا، کیونکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ جب صحابہ کا لفظ آ گیا تو اب یہ لفظ سنتے ہی اب کیا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شان قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کیا کرنا، خاموشی اختیار کرنا۔ اب لوگ میدان میں اتر آئے، کثرت کے ساتھ ہر صحابی کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اب جن لوگوں نے غلطیاں کی تھی ان کی شان بلند و بالا کر کے بیان کرنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ اب جو ہے تنقید کرنے والے ان صحابہ کے اعمال کو دیکھ کر سارے کے سارے صحابہ پر تنقید کرنا شروع کر دے۔ اب جو ہے پرہیز کرنا بندہ کہ لفظ صحابی آنے کے بعد ان پر تنقید کرنا یہ قرآن اور حدیث پر تنقید کرنے کے برابر ہے۔ اس واسطے اپنی زبان کو سب سے پہلے بند رکھنا، اس واسطے کف لسان کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اگر صحابہ میں درجہ بندی اور فرق کرنا ہو تب بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو دیکھنا ہوگا۔ اگر صحابہ کرام میں، اگر آج کے دور میں اب زمانہ کھل کر سامنے آ گیا، پہلے کیا ہوتا تھا، جو بندہ جا کر حدیث کھول کر پڑھتا تھا اسی کو یہ باتیں سمجھتی تھی، وہی اسی فکر میں ڈوبتا تھا۔ اب کیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جو ہے اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک بندے کے ہاتھ میں قرآن ہے اور بڑے سے بڑی حدیث ہے۔ اس واسطے جس طرح فتنے تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، ان پر روشنی ڈال کر یہ فتنے لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اب تک زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ باتیں کھل کر سامنے آتی ہی نہیں تھی، وہیں کے وہیں مدرسوں میں یا جو ہے مسجدوں میں یا خانقاہوں میں وہیں کے وہیں گفتگو ہوتی تھی اور بات چھپ جاتی تھی۔ مگر اب کیا ہونے لگا، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آیا، ہر بندے تک یہ بات پہنچنے لگی، تو ہر بندے کے دماغ میں انتشار پیدا ہونے لگا، تو یہ صحابہ تھا، یہ ایسا کیے تھے، وہ ایسا کیے تھے، ایسا۔ ابھی کیا ہے، کیا کریں، کس کو مانے کس کو نہ مانے، کون صحابی حق پر، کون صحابی، صحابہ کو کس طرح ماننا، اہل بیت کو کس طرح ماننا۔ اب بچے کو، سننے والے کو جو دین کی خواہش رکھتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، فہم ہے یا اسے شوق ہے، یا دین علماء کرام کے کلپس، بیانات وغیرہ سنتے رہتا ہے، وہ بندہ ان معاملات میں گر گیا آج کے دور میں۔ تو اس واسطے ان معاملات پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا معاملہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحابی کی یہ شان ہے، یہ صحابی کی یہ شان ہے، یہ صحابی نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اگر سمجھ میں آیا تو ٹھیک بات ہے، الحمدللہ، اگر علماء نے سمجھایا ہو۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو کسی بھی صحابی کے اوپر اپنے سینے میں بغض نہیں لانا اور خاموش رہ جانا، جس طرح اس دور میں صحابہ کرام نے کیے تھے کہ کئی صحابہ ادھر ہوئے، کئی صحابہ ادھر ہوئے، مگر کئی صحابہ نے کیا کیا، ادھر بھی صحابہ ہے، ادھر بھی صحابہ ہے۔ تو اس واسطے اگر ہم بھی میدان میں اتر گئے تو ادھر بھی صحابہ کا قتل ہوگا، ادھر بھی صحابہ کا قتل ہوگا۔ تو یہ سوچ کر بزرگ صحابہ جو تھے اس وقت مدینہ میں، مکہ میں خاموش بیٹھ گئے، کیا چھوڑ بات ہم نہ نکو، کیا ادھر بھی صحابہ ہے، ادھر بھی صحابہ ہے، میں بھی اگر تلوار لے کر نکلا تو میں مارنا کسے، صحابہ کچھ مارنا سو۔ اس واسطے وہ کیا کرے، گھروں میں خاموش بیٹھ گئے، جسے حق پر ماننا تھا اسے حق پر مانے اور خاموش بیٹھ گئے۔ یہ دور ہم ان صحابہ کرام کے سنتوں پر عمل کرنا، کہ کیا کرنا، اگر سمجھ میں آتی ہے بات تو سمجھو اور اپنے تک رکھو، ٹھیک ہے، الحمدللہ، زبان بند کر کے خاموش رہ جاؤ، مگر کسی صحابی کے بارے میں تنقید کرتے نہیں گھومنا،
किसी सहाबे की शान को उछालते हुए, बिगाड़ते हुए, उन्होंने ऐसे थे, ऐसे गुफ्तगू आपस में नहीं करना, खामोश रह जाना। अगर किसी पर बिला वजह तनकीद की तो समझो उसे उसका ईमान खतरे में पड़ गया, क्योंकि हमें उतना इल्म नहीं, हमें मालूम नहीं कि मामला उस वक्त उनके दरमियान क्या पेश आए थे। अब उलमा किसी किताब में उनकी बेपनाह शान बयान किए और किसी किताब में उनकी तनकीद भी किए है, जो उन्होंने अमाल किए वो भी हदीसों में लिख दिया गया और उनकी शानें भी लिख दिए गए। अब दोनों भी पढ़ने के बाद बंदा क्या फैसला करना, एक तरफ उनकी शान भी है, एक तरफ ये तमाम के तमाम बड़े से बड़े किताबों में है बातें, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, सियासत की किताबों में, तमाम किताबों में ये बातें हैं, उनकी शानें भी हैं और उनकी गलतियां कोताहियां भी हैं। अब दोनों सुनने के बाद ये भी हदीस, वो भी हदीस की किताब, ये भी है, वो भी है, इस तरह के मामला हो जाते हैं। इस वास्ते किसी एक या दो या गिने चुने सहाबा के अमाल को देखकर अगर सारे ही सहाबा को या कसीर तादाद में सहाबा को या तो हमने गुस्ताख कहा, या तो मुनाफिक कहा, या तो गलती पर कहा, इस तरह अगर हम अपने दिमाग से कहते फिरे तो ये अल्लाह तबारक तआला से ऐलान जंग करने के बराबर होगा। क्या होगा? ये यूं होगा जिस तरह हमने अल्लाह से ऐलान जंग किया हो, क्योंकि सहाबा कराम औलिया अल्लाह में से थे। सहाबा कराम औलिया अल्लाह, वो भी ऐसे औलिया अल्लाह जो बाद के ज़माने वाला बड़ा वली भी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। इतने बड़े दर्जे पर सहाबा कराम फाइज हैं। एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और औलिया में बुलंद व बाला मुकाम रखने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया कि मेरे किसी एक भी वली से किसी ने बुग़्ज़ रखा तो मुझसे ऐलान जंग करने के बराबर है। अब किसी सहाबी के बारे में तनकीद हमने कर दी तो अगर वो सहाबी हक पर था, अल्लाह ताला के नज़दीक उसका मकाम विलायत है, तो हम क्या करें जैसा होता है? अल्लाह तबारक तआला से ऐलान जंग करे जैसा था। इस वास्ते खामोश रहना। अब एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ इस ज़मन में कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, हदीस सही है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग उहद की जानिब निकले। क्या? उहद की तरफ निकले, ग़ज़वा उहद के वास्ते, ग़ज़वा उहद जो होने वाली थी उसके वास्ते हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर रवानगी इख्तियार की। मैंने हम में से, वो फरमा रहे हैं ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हम में से कुछ लोग वापस पलट गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर निकले ग़ज़वा उहद के वास्ते। रास्ते में ही क्या हुआ, कुछ लोग सहाबा में से वापस पलट गए। जब वापस पलट गए तो वो सहाबा में दो ग्रोह बन गए। किन सहाबा में? जो बचे थे। समझ में आ रहा नहीं? हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर ग़ज़वा उहद के वास्ते निकले। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकले तो ग़ज़वा उहद के वास्ते जा रहे थे, तो उसमें मुनाफिकीन थे, उस लश्कर में मुनाफिकीन थे। अब वो भी इस्लाम कबूल किए थे ज़ाहिरन और अपने आप को सहाबी कहलाते थे। अब वो भी सहाबा में चाहे नहीं, जिसने कलमा पढ़ा और ईमान की हालत में या कलमे की हालत में पढ़कर सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया, सहाबा के ज़ुमरे में आ गया। अब ये तमाम सहाबा ही कहलाने वाले थे ना, चाहे हो या ना हो, सहाबा ही थे। अब ये सहाबा का लश्कर लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले ग़ज़वा उहद की तरफ। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि कुछ लोग आधे रास्ते में ही वापस पलटकर घरों की तरफ चले गए। जब चले गए तो जो बचे थे उन सहाबा इकराम में दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह कहने लगा कि ये जो निकल गए हैं ये बेशक मुनाफिकीन है, हम लोग उन्हें कत्ल कर डालेंगे। एक ग्रोह सहाबा इकराम का ये कहने लगा, और ये ग्रोह कहने लगा कि नहीं, उन्हें कत्ल नहीं करना, क्या पता किसकी क्या मजबूरी है, किस वास्ते गया है, वो भी हमारे सहाबा ही हैं, वो भी हमारे मुसलमान भाई ही हैं, क्या पता कौन किस नियत से अपने घर की तरफ चला गया, अब हमें उन्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं। तो सहाबा इकराम में उस वक्त भी दो ग्रोह हो गए थे। कब? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा उहद के लिए एक लश्कर लेकर निकले थे, उस वक्त भी दो लश्कर बन गए सहाबा में। एक कहने लगा, दो ग्रोह बन गए, एक कहने लगा कि हम उन्हें जो वापस गए उन्हें कत्ल करेंगे, एक ग्रोह कहने लगा नहीं करना। यानी बंदे का जो है ना अपनी अपनी फिक्र होती है। तब ये मामला को देखकर तब अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक की एक आयत नाजिल की। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम दो अलग अलग ग्रोह बन गए हो। मुनाफिकीन के बारे में तुम अलग अलग ग्रोह बन गए हो, तुम्हें क्या हो गया? यानी मुनाफिकीन के हवाले से आयत नाजिल हुई कि जब मुनाफिकीन का मामला आता है तो बंदा ये करना कि एक गुट होकर मुनाफिकीन से लड़ना, उनका सफाया करना, उन्हें निकाल देना। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि उनके सहाबा में
منافق کون کون ہے باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت دیا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے جو آنے والے لوگ ہیں وہ میری باتیں سن کر اسلام میں آہستہ آہستہ ایک دو بندے داخل ہوتے جائیں گے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوٹ دے رکھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، آپ پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام کو پورا 100% معلوم تھا کہ کون کون اس میں منافق ہے اور کون کس نیت سے آتا جاتا ہے۔ ان کی مسجدوں میں بھی آتا تھا، ان کے حلقوں میں بھی شمار ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر تنقید نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے اور دعوت پیش کرتے رہتے تھے۔ وہ منافقین کے ساتھ جڑ کر آنے والے لوگ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ جواب دینے کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار کرتے تھے کہ وحی آئے اور میں فیصلہ کروں، کیونکہ ساتھ والے جو صحابہ تھے یہ نہ کہنے پائے کہ دیکھو محمد نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد نے شک کی بنیاد پر اس صحابی کے ساتھ یہ کیا، اس صحابی کے ساتھ یہ کیا، وہ بھی مسلمان تھا وہ بھی مسلمان، اس طرح باقی والے تنقید نہ کرنے پائے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام باقاعدہ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ وہ معاملات بیان فرماتے تھے۔ تو واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں سے فلاں 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 کا نام لے کر آپ نے باہر نکالا، وہی آئی کہ اے حبیب ان منافقوں کے ساتھ آپ رحم دلی نہ کریں، ان کا صفایا کر دو، انہیں اپنی مسجد سے نکال دو باہر۔ جب یہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وجد میں آ کر بیان فرمایا، یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فرما کر فرماتے ہیں کہ اے فلاں تو اٹھ کھڑا ہو، تو منافق ہے، تو نکلتا ہے یا میں نکالوں؟ اور فرمانے لگے اور کون کون اس میں منافق ہے میں بہتر جانتا ہوں، تم اٹھ کر یہاں سے جاتے ہو نکلتے ہو یا میں ایک ایک کا نام لے کر اٹھاؤں؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجد میں آ کر خطاب کرے۔ خطاب کرنے کے بعد تو فلاں 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 کہہ کر کئی مردوں اور عورتوں کو، منافقین جو تھے عورتیں بھی تھیں، انہیں مسجد سے نکال باہر پھینکا گیا تھا۔ پھر اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار سے کہا کہ آپ نے اس کام پر کیا کبھی غور کیا جو آپ نے مولا علی مشکل کشا کے معاملے میں کیا ہے؟ یہ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ اے عمار کیا آپ نے اس کام پر غور کیا جو آپ نے مولا علی کے معاملے میں کیا تھا؟ یعنی جو جنگ جمل اور جنگ صفین اور نہروان جو ہوئی تھی اس وقت انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی مشکل کشا کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور مخالفین سے جنگ کی تھی۔ یہ پوچھ رہے ہیں آپ کیا آپ نے ان مخالفین سے حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی اس وقت جو ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، جو جنگوں میں کئی لوگ شہید ہوئے، تو اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ نے تلوار لے کر حضرت مولا علی کا ساتھ دیا اور کئی لوگ شہید ہوئے، تو اس معاملے میں کیا اپنے اس عمل پر آپ نے غور کیا کہ یہ آپ غور و فکر اختیار کی ہوئی کہ آپ کی یہ وہ پوچھ رہے ہیں، اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ وہ معاملہ کیے تھے یعنی مولا علی کا جو ساتھ دیے تھے یہ اپنی مرضی سے کیے تھے، اپنی رائے سے کیے تھے، یا کوئی ایسی چیز تھی یا کوئی ایسا حکم تھا یا کوئی ایسی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے سپرد کی تھی؟ یعنی آسان جملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے عمار مجھے یہ بتاؤ کہ مولا علی کے لشکر میں تمہیں شامل ہوئے اور امیر معاویہ کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں حصہ لیے اور شہادتیں ہوئی اور کئی لوگ قتل کیے گئے، تو اس وقت یہ جو عمل تمہارا ہوا اس میں یہ تمہیں اپنی فکر سے اپنی مرضی سے کرے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کام کی ذمہ داری دیے تھے؟ اس کام کی ذمہ داری تم نہ حضور دیے تھے، کیا تمہیں اپنے مرضی سے کرے تھے؟ تو یہ پوچھنے کے بعد حضرت عمار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ذمہ داری ہمارے سپرد نہیں کی جو انہوں نے تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو۔ یعنی وہ یہ فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص ایک آدمی کو، ایک فرد کو یا مجھے ایسی کوئی خاص ذمہ داری نہیں دیے، یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کے سپرد کی تھی۔ یعنی آقا علیہ السلام جو کام
जो हुक्म देते थे, जो भी हर एक काम जो होता था वो तमाम के तमाम सहाबा को मिलाकर फरमाकर हुक्म देते थे कि ये काम होने वाला, ये काम किया करो, किसी तरह एक फर्द के लिए नहीं था। तो जो हदीस है, और एक हदीस में है कि हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से क्या है, अम्मार तुझे एक बागी गिरोह तुझे शहीद करेगा, एक बागी गिरोह के हाथों तेरी शहादत होगी और तू लोगों को हक की तरफ, जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो मुखालिफ फिरका लोगों को जहन्नम की तरफ घसीट रहा होगा। इस तरह हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा चुके थे। तो हजरत अम्मार बोले कि आका अलैहिस्सलाम मुझे तनहा नहीं, तमाम लोगों के वास्ते मिलाकर ही हुक्म फरमाते। लेकिन आगे फरमाते हैं, लेकिन हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सुनाई है। वो फरमा रहे हैं हजरत अम्मार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात हजरत हुज़ैफा ने मुझे सुनाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे साथियों में से 12 अफराद मुनाफिकीन हैं। क्या? मेरे साथियों में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? मेरे साथियों में 12 अफराद मुनाफिकीन हैं, इनमें से 8 ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। क्या? अब ये भी सहाबा थे, मगर ये मुनाफिकीन थे, जाहिरन देखने में सहाबा थे। लोग क्या समझते थे इनको? सहाबा थे, मगर ये सहाबा इकराम की उन फहरिस्त में, उन कुरान के उस हदीस के जुमरे में आते ही नहीं। ये जिस सहाबा की अल्लाह तआला ने कुरान में तारीफ व तौसीफ बयान की है, जिनकी तारीफ व तौसीफ इंजील में है और तौरात में है, जिनके हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा हर सहाबी अदल पर है, अब ये लोग उन सहाबा की फहरिस्त में आते ही नहीं। कौन? वो 8 सहाबा, वो 8 मुनाफिकीन थे। असल में 12 थे, उन्हें 8 में से जिनके हवाले से तस्करा आया है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम, मेरे साथियों में से 12 अफराद मुनाफिकीन हैं, इनमें से 8 ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। यानी ऊंट सुई का जो नाका होता है, सुई के नाके में से ऊंट दाखिल नहीं हो सकता। जब तक सुई के नाके में से ऊंट दाखिल नहीं होता तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होती। यानी इसका मतलब क्या? वो दाखिल हरगिज हो ही नहीं सकेंगे, जन्नत में दाखिल हो ही ना सकेंगे। ये 8 मुनाफिकीन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इनमें से 8 ऐसे हैं, वो 8 ऐसे हैं, इन्हें इनके शर से नजात के लिए इनके कंधे के दरमियान एक सुर्ख फोड़ा जाहिर होगा। उन 8 लोगों को 12 में से जो 8 है, उनके दोनों कंधों के दरमियान एक सुर्ख फोड़ा जाहिर होगा और वो फोड़ा तुम्हारी नजात के लिए तुम्हारी मदद करेगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान फरमाया। क्या है हुज़ैफा? मेरे साथियों में 12 मुनाफिकीन है, उनमें 8 ऐसे हैं जो कभी भी जन्नत में जाएंगे नहीं, सिर्फ शर फैलाते रहेंगे। इस्लाम में और मेरे सहाबा में शर फैलाते रहेंगे, मुनाफिकत करते रहेंगे और उनकी उस मुनाफिकत की से नजात तुम्हें दिलाने के वास्ते, उनके शर से तुम्हें बचाने के वास्ते अल्लाह ताला क्या करेगा? उनके दोनों कंधों के दरमियान एक ऐसा फोड़ा पैदा फरमाएगा, वो फोड़ा उनके सीने में से निकल आएगा, कांधों के दरमियान उगेगा और सीनों में से निकल आएगा। इससे उनकी वफात होगी और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे वो जन्नत में हरगिज नहीं जाएंगे। इस तरह अल्लाह उन मुनाफिकों से बचाने के वास्ते इस तरह तुम्हारी मदद करेगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। अब इस हदीस को लेकर उन सहाबा पर तनकीद करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से करना, या हजरत उमर रजी अल्लाह पे तनकीद करना, या हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरून रजी अल्लाह तआला पर तनकीद करना, यह हराम है, बिल्कुल हराम है। या दूसरे किसी सहाबी पर करना ये गलत है। अब इसमें ये हदीस में ये भी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसमें ये भी है कि यहाँ अब ये हदीस जब फुक़ाए कराम ने मुहद्दिसीन ने पढ़ी तो उन्होंने जब इसकी तशरीह की तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं और फुक़ाए कराम फरमाते हैं, अब यहाँ तक तो ये हदीस है, अब ये फोड़े से क्या मुराद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि दोनों कंधों के दरमियान फोड़ा जाहिर होगा और सीने से निकलेगा और उस फोड़े के उगने की वजह से इनकी वफात होगी। अब ये फोड़ा किन किन को हुआ और किस किस की मौत वो फोड़े की वजह से हुई और ये फोड़े से मुराद क्या मुराद है? अब इसकी मुकम्मल तशरीह जो है ना अहादीस करीमा में नहीं है, अब ये फुक़ाए कराम ने बताए हैं और इसमें फुक़ाए कराम के दरमियान इख्तिलाफ है कि ये वबा थी, बला थी, एक फिजा थी, एक बीमारी थी, ये क्या था और कौन कौन इसमें दाखिल हुआ, किसी पर इस हदीस का इतलाक हुआ। इस पर जो है ना फुक़ाए कराम में इतलाक है, वो 100% किसी सहाबी पर थोपना ये नाजायज़ है। फिर इसके बाद मौला अली से मुश्किल कुशा करमल्लाहुल करीम और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जो जंगें हुई, जंग जमल हुई, जंग सिफ़िन हुई, नहरवान हुई। अब ये
मामलात में सहाबा इकराम से फरमाया जाता है कि खताएं हुई थी, ये खताएं हुई थी उनके दरमियान, ये खताएं इज्तिहादी हुई। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया ने खताएं इज्तिहादी की, इस वास्ते उन्हें इज्तिहाद करने में खता हुई और अल्लाह ताला खताएं इज्तिहादी को माफ़ फरमाता है, इस वास्ते उन पर तनकीद करना गलत है। मगर ये खताएं इज्तिहादी किसे कहा जाता है, ये बात समझना मुश्किल है। यानी यूँ कह लो कि अब ये उलमा से पूछना कि खताएं इज्तिहादी किसे कहा जाता है, कि अब जहाँ तक हमारी समझ में आता है कि किसी मसला मसाइल को अखज़ करना, किसी मसले मसाइल को अखज़ करना, यानी समझो एक आयत करीमा है या एक हदीस है, इस हदीस से, इस आयत करीमा से ये मसला साबित होता है, ये मसला साबित होता है, इसके ये फ़ज़ाइल हैं, इसके फ़ज़ाइल हैं, ये आयत इस पर भी इतलाक़ होगा, इस आयत का इस पर भी इतलाक़ होगा, इस हदीस का इस पर भी इतलाक़ होगा, ये मसले में भी इस आयत के तहत ये भी अमल किया जा सकता है, इस आयत के तहत, इस हदीस के तहत ये भी अमल किया जा सकता है। जब ये मसले मसाइल हदीस और कुरान से अखज़ करते हैं, तो जब ये अखज़ करते वक्त फुक़हा कराम से अगर कोई गलती हो गई, कमी बेशी हो गई, तो इसे कहा जाता है खताए इज्तिहादी। इज्तिहाद करने में उनसे खता हो गई, यानी फैसला लेने में या कोई मसला निकालने में उनसे खता हो गई। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो खताए इज्तिहादी की थी, तो साफ साफ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में फरमा चुके थे कि कुरान में आप अहले बैत के अथार के फ़ज़ाइल थे और मौला अली मुश्किल कुशा के शान में आयतें नाजिल हुई थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ कितने फ़ज़ाइल और बरक़ात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से फरमा चुके थे। ये सारा कुछ सुनने के बाद भी अब फिर भी खताए इज्तिहादी हुई, तो अब वो कौन सी खताए इज्तिहादी थी, ये उलमाए बेहतर जानते हैं और अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले बेहतर जानते हैं। अब वो मामला उनका है, मगर अवामुन नास को, सीधे साधे लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। मैं जो नुक्ता ये समझा रहा हूँ कि सहाबा कराम पर तनकीद नहीं करना, किसी की बात सुनकर अब वो जो 12 मुस्लिम शरीफ की जो हदीस है, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकीन है मेरे साथियों में, अब सहाबा का लफ्ज़ ने उस पर इस्तेमाल करना ही नहीं कि मेरे साथियों में 12 मुनाफिकीन है, उनमें 8 ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे ही नहीं, तो वो 8 इन्हें सहाबा कह ही नहीं सकते, वो मुनाफिकीन थे, वो मुनाफिकीन थे, उन्हें तौबा ही नसीब नहीं हुई, वो जो है ना जहन्नम में थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान के मुताबिक, और जहन्नमीन हैं। मगर ये जो है ना वो सहाबा कौन कौन थे, उनका नाम क्या है, किन किन सहाबी की मौत उस फोड़े की वजह से हुई, और वो कौन थे और वो फोड़े का मतलब क्या था, फोड़ा यानी क्या, ये मुहद्दिसीन बाकायदा इस पर फैसला नहीं करे। इस वास्ते शक की बुनियाद पर किसी सहाबी पर वो थोप कर, हदीस थोप कर उसे मुनाफिक कहना, ये जो है ना अपने ईमान को बर्बाद करने के, गारत करने के बराबर है। मगर हमें कुरान का हुक्म और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को हमा वक्त अपने पेश नज़र रखना, कुरान का हुक्म और हदीस मुस्तफ़ा को अपने सामने रखना। और कुरान में भी सहाबा कराम की शानें आई हैं और तौरेत इंजील में भी आई हैं और हदीस पाक में आका इस्लाम ने भी बयान फरमाया है, तो वो मद्देनज़र रखते हुए किसी सहाबी पर तनकीद नहीं करना। कि अब सहाबा कराम की जो शान है, सबसे पहले मैं थोड़ा आखिरी हिस्सा बयान करके अपने बयान को ख़त्म करता हूँ कि तरतीब के हिसाब से जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तरतीब बनाई, जो अपने सहाबा बनाए, सहाबा बनाने के बाद उन्हें बाकायदा जिस तरह खिलाफत से नवाजा अपनी ज़ाहिरी और बातिनी, तो इस हिसाब से थोड़ी थोड़ी उनकी शान हम सुनेंगे। पहले उन सहाबा की सुनेंगे, फिर उसके बाद अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अलैहिम अजमईन का तज़किरा हम सुनेंगे। तो अब जो है ना खुलफाए सलासा जिन पर तनकीदें की जाती हैं, तो उनकी शानें भी कुरान पाक में मौजूद हैं, तो उनके हवाले से भी सबसे पहले तो जो आयत मैंने सुनाई, सबसे पहले ये सूरह फतह की आयत नंबर 29 है कि इसके अंदर वो खुलफाए सलासा का हिस्सा है, हक है। अब किसी ने इन पर तनकीद करने का सोचा भी, तो इस कुरान पाक की आयत का वो मुनकिर होगा, अल्लाह ताला के बयान करदा इस हुक्म का वो मुनकिर होगा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का भी मुनकिर होगा। अब तो सबसे पहले सुने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जिस तरह फरमाया ना कि ये एक काश्तकार, एक किसान जिस तरह एक बीज बोकर एक फसल उगाता है, उसे कोंपल निकल आती है, फिर उसकी वो तरबियत करता है, उसके इर्द गिर्द कचरा साफ करके उसे खाद वगैरह देकर उसे एक तना हुआ दरख्त की मालिक बनाता है, और उस दरख्त को खुश देखकर खुश होता है किसान,
تو اس طرح میرے حبیب نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی اس میں سب سے پہلے جو نعمتیں عطا کرنا شروع کر دیے، ظاہری خلافت کی نعمت، اور اپنے حیات میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلح پر کھڑے ہونے کا حکم عنایت عطا فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیں کہ آپ نے باقاعدہ ان کی تربیت فرمائی۔ تربیت فرمانے کے بعد جو مضمون قرآن پاک میں منافقین کا آیا ہے، قرآن پاک میں خاص کر سورہ توبہ میں ایک لمبا طویل مضمون ہے منافقین کے حوالے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کا ایک لمبا تذکرہ بیان فرمایا کہ یہ منافقین ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ جہنمین ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، تمام بیان فرمانے کے بعد میں کئی آیتیں قرآن پاک کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرمایا۔ فرمانے کے بعد اسی مضمون کے ساتھ ساتھ فوراً بعد یہ آیت ہے سورہ توبہ کے اندر، یہ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ کے اندر، آیت نمبر 40 ہے۔ یہ مضمون جو ہے نا شروع ہوا ہے قرآن پاک کے اندر شاید غالباً آیت نمبر 28 سے لے کر یہ آگے تک شاید یہ مضمون آیا ہے قرآن پاک کے اندر، 28 سے آیت نمبر 33 تک یہ مضمون ہے قرآن پاک کے اندر۔ خیر سورہ توبہ کے اندر یہ مضمون ہے کہ آیت نمبر 40 میں یہ سنا رہا ہوں قرآن پاک میں، اس کے اوپر والی آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین ایسے ہیں ایسے ہیں، کیونکہ جو اب حدیث سنے نا کہ صحابہ اکرام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں منافقین تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھگانے کا، انہیں ان سے دور رہنے کا، منافقین سے دوستی نہیں کرنے کا، ان کے جہنمین ہونے کا، ان کے حق پر نہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ اب سارے کے سارے ایسے ہی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ایسے ہی تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ایسا کہنے والوں کو مغالطہ نہ ہونے پائے، اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ مضمون بیان فرمایا سورہ توبہ کے اندر، جو ہی وہ منافقین کا تذکرہ آیا، ان تذکرے کے ساتھ ساتھ جو ہی آیت نمبر 40 آئی، تو آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد یہ آیت فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، یعنی اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا، بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں اپنے وطن یعنی مکہ سے نکال دیا تھا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَيْهِ۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یعنی یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی۔ کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے نکلے، کافر ان کے پیچھے لگنے کے بعد دونوں جا کر غار سور میں پناہ لیے، پھر مکڑی نے آ کر جالا بندھا تھا، تو غار کے اندر جو معاملہ پیش آیا تھا اس حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اے کافرو، تم میرے حبیب کی مدد اس وقت نہ کر رہے ہو، تو کیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد اس وقت بھی کی ہے، اس وقت بھی ان کو اپنی مدد سے نوازا ہے جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا، نکال دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر غار سور میں پناہ لیے۔ تو اس وقت غار سور کے اندر جب آپ پناہ لیے تھے، چھپے بیٹھے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا غم محسوس ہوا، پریشانی محسوس ہوئی کہ یا رسول اللہ، غار کا دروازہ کھلا ہے، یہ چھوٹا سا غار ہے، اگر وہ آ کر غار پر کھڑے ہو گئے ہمیں ڈھونڈتے، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا، نیچے نگاہ کی، تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے، تو کیا ہوگا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر پیدا ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائے۔ کیا سنائے؟ اس آیت کریمہ میں آیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے جبکہ دونوں غار میں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب دونوں غار میں تھے، یہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو تھے، دو میں سے دوسرا یعنی ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو میں سے دوسرا یعنی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وہ دو تھے، وہ دو میں سے دوسرا، یعنی پہلا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حبیب، پہلا اللہ تبارک تعالیٰ کا حبیب، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے وہ ہجرت کرنے والوں میں دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، غار کے اندر موجود تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے اور دوسرے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اے ابو بکر تو غم نہ کر، خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینت علیہ، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اپنی تسکین نازل فرمائی، کس کر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنی تسکین نازل فرمائی، اپنا فیض فضل و کرم اتارا، ان کے دل کو سکون ہوئی۔ قرآن پاک کی آیت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، غم کرنے کی، خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو تب جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام کی تعریف و توصیف کے زمرے میں آ جاتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے سنائی کہ سورہ کون سی؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 جو 26ویں پارے میں ہے، اور ان کا تذکرہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اب بھی کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیے تھے، وہ کیے تھے، یہ غلطی تھی، وہ کیتی تھی، یہ خطائیں بیان کرنا، یہ جو ہے نا قرآن پر تنقید کرنے کے برابر ہے اور یہ حرام ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنا قمیص پھاڑ کر اس غار کو جہاں جہاں سوراخیں تھی، کھڈے تھے بولتے نا، سوراخیں تھی، وہ تمام بلاکس جو ہے نا بند کرنے کے بعد آخر میں ایک سوراخ باقی بچ گئی تھی، اس سوراخ کو اپنا پیر لگائے، یہاں سے کوئی سی بھی چیز، زہریلی چیز آنے نہ پائے، کچھ بھی داخل نہ ہونے پائے، یا کوئی روشنی اندر سے باہر ہونے نہ پائے، اس واسطے کیا کرے؟ اس کو پیر لگائے، اپنا پیر لگائے۔ تو اس وقت ایک سانپ وہاں ظاہر ہوا، ایک زہریلا سانپ ظاہر ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو وہ ڈسنے لگا، کئی مرتبہ ڈسا تو آپ کا چہرہ تبدیل ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ تکلیف سہن کرے، مگر وہ اندر آ کر میں آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچانا، اس واسطے اپنا پاؤں نہیں ہٹائے، وہ تکلیف برداشت کرے۔ تب جو ہے نا پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن وغیرہ لگا کر شفا کیے۔ تو اس کے بعد یہ جب واقعہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان نچھاور کرنے کے واسطے تیار ہوئے۔ تو اپنی جان جو آقا علیہ السلام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اب ان کے بارے میں کہنا کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ جو ہے نا سراسر حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلافت سجادی کی جب بنیاد رکھی ہے تو اپنی خلافت ظاہری اور باطنی دونوں خلافتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت عطا فرمائی اور تاکید کی تھی کہ تیرے بعد یہ خلافت تو اپنے وصال سے 5 دن پہلے یہ عمر کو دینا، پھر وہ اپنے وصال سے 5 دن پہلے عثمان کو دے گا، پھر وہ اپنے وصال سے پہلے یہ علی تک پہنچے گی، پھر وہ اپنے سلسلے میں آگے بڑھائے گا۔ اس طرح خلافت سجادی کا آغاز ہوا۔ اس کے پہلے خلافت سجادی کی بنیاد سب سے پہلا جو خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کئی نعمتوں سے طریقت کی وغیرہ تعلیمات سے نوازا، پھر وہ تعلیمات آگے بڑھے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور اہل بیت اطہار کی شانیں ہم آگے آنے والے اگلی نشست میں جمعہ میں ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں تک ایک بیان ختم ہوا۔ اب